الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں بلکہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا قائم ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی تمام نعمتیں نصیب تھیں، مگر انسانی فطرت کی وجہ سے جس پر اللہ نے ان کو بنایا تھا انہیں ایک کمی محسوس ہوتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عجیب حکمتوں کے تحت انسانوں میں یہ مزاج بنایا ہے کہ مرد عورت کے بغیر ادھورا اور عورت مرد کے بغیر ادھوری. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ہی بدن سے ان کا جوڑا پیدا کیا اور اس کے بعد سے جوڑوں کے ذریعے نسل انسانی آگے بڑھتی چلی گئی. زندگی کی خوشیاں اور صرف خوشیاں نہیں، زندگی کی ترقیاں اور برکتیں، زندگی کی نعمتیں بہت بڑی حد تک ان کا دار و مدار اور ان کا انحصار میاں بیوی کی زندگی گزارنے کے سلیقے پر ہوتا ہے. اگر دونوں سلیقہ مند ہیں، دونوں تربیت یافتہ ہیں، دونوں سمجھدار ہیں، دونوں خوش اخلاق ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی کچھ کمزوریوں کو چھپانے کا سلیقہ آتا ہے، کیونکہ کوئی ہستی دنیا میں ایسی نہیں ہے، کوئی مرد یا کوئی عورت، کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی جس میں کچھ کمزوریاں نہ ہوں. 100% تمام خوبیاں کسی کے اندر ہوں اور کوئی ایک بھی کمزوری نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں. اب اگر جس جوڑے کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے
کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپانے، برداشت کرنے، معاف کرنے اور ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھنے، مستقل طور پر نظر رکھنے، وقتی طور پر نہیں. یہ جس جوڑے کے اندر یہ عادتیں ہوتی ہیں، یہ اخلاق ہوتے ہیں، یہ سمجھداری ہوتی ہے، وہ بہت ہی مطمئن زندگی گزارتا ہے. خوشیوں بھری زندگی اس دنیا میں اس کو ملتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اولادیں بھی، ان کا اولادوں پر اس خوشی کا اثر پڑتا ہے، اس اطمینان کا، سکون کا اثر پڑتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے جاری رہتا ہے. اتنی اہمیت ہے اس علم کی، یعنی شادی شدہ زندگی خوشگوار گزرے، اس علم کے سیکھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں بے شمار آیات صرف یہ علم اور سلیقہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تفصیل سے ایک خوشگوار گھریلو زندگی گزارنے کے اصول سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ بہت بڑی جہالت بلکہ جاہلیت مسلمانوں میں پھیل گئی ہے کہ 1,00,000 شادی نئے کرنے والے لڑکے اور لڑکی میں شاید 5 بھی ایسے نہیں ملیں گے جنہوں نے واقعی یہ علم سیکھا ہو. خوشگوار گھریلو زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا ہو. نہ لڑکے کو اس بات کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، اس کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا کہ مجھے ایک اچھا شوہر بننے کے لیے بہت کچھ سیکھنا پڑے گا. نہ لڑکی کو اس ضرورت کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایک اچھی بیوی بننے کے لیے، ایک اچھی بہو بننے کے لیے، ایک اچھی بہاوت بننے کے لیے، ایک نئے ماحول اور نئے گھر میں سکون اور محبت کے ساتھ جینے کے لیے مجھے بہت کچھ سیکھنا پڑے گا. یہ زمانہ زیادہ تر ان چیزوں کے سیکھنے اور پڑھانے کا ہے جن کا عملی زندگی میں کوئی خاص فائدہ نہیں، اور ان چیزوں کے نہ سیکھنے اور سکھانے کا ہے جن کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اور انہی علوم میں سے، انہی چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز گھر کے ماحول کو خوشیوں کا گہوارہ کیسے بنائے. شروع ہوتی ہے بات رشتے کے انتخاب سے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی جامع بات فرمائی ہے جو میں نے ابھی نقل کی. آپ نے فرمایا عام طور پر کوئی شخص کسی لڑکی کا انتخاب کرتا ہے
رشتے کے لیے، نکاح کے لیے، تو 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز وجہ بنتی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا لمالہا، کہ یہ دیکھتے ہیں لڑکے اور لڑکے والے کہ لڑکی کا گھرانہ مالدار ہے، دولت مند گھرانے کی لڑکی ہے تو بہت کچھ ملے گا، نقد بھی ملے گا، سامان بھی ملے گا۔ یہ حضور نے فرمایا کہ نکاح کرنے والے جو نکاح کرتے ہیں اور رشتہ چنتے ہیں، اس میں سے پہلی وجہ جو آپ نے بیان فرمائی وہ ہے مال۔ دوسری وجہ آپ نے بیان فرمائی حسن و خوبصورتی، بہت خوبصورت لڑکی ہے، اس کی وجہ سے کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے، بہت حسین شکل ہے۔ تیسری وجہ آپ نے بیان فرمائی ولی حسبھا، کہ خاندان بہت اونچا ہے، بہت عزت و جاہ والے لوگ ہیں، بڑے لوگ۔ اور چوتھی وجہ آپ نے بیان فرمائی، اور عجیب بات ہے کہ آپ نے اس کو سب سے آخر میں بیان کیا، اور یہ کہ کچھ لوگ جو رشتہ کرتے ہیں وہ نہ مال اصل چیز تلاش کرتے ہیں، نہ حسن و خوبصورتی اور نہ خاندان، بلکہ دین دیکھتے ہیں، دین، کہ کس لڑکی کے اندر واقعتاً دین ہے۔ اور یہ آپ نے سب سے آخر میں ذکر کر کے شاید یہ اشارہ فرمایا کہ بہت کم سمجھدار لوگ ہیں جو دین کو دیکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جن صحابی نوجوان سے آپ بات کر رہے تھے ان سے آپ نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، خدا تمہارا بھلا کرے، دیندار لڑکی کو پسند کرنا، دین دیکھنا، دین۔ یہاں یہ بات بھی اچھا ہے کہ واضح ہو جائے کہ جب دین کا لفظ آج بولا جاتا ہے تو اس کا جو مطلب عام طور پر سمجھا جاتا ہے وہ صحیح نہیں۔ اصل میں دین نام ہے اخلاق اور معاملات کا، برتاؤ کیسا ہے، سلوک کیسا ہے، اخلاق کیسے ہے، شرافت مزاج میں ہے کہ نہیں، تکبر، غرور، گھمنڈ، دوسروں کی خوشی کو برداشت نہ کر پانا، حسد، جلن، چھوٹا دل، یہ سب خرابیاں تو نہیں ہیں۔ مزاج میں مسکراہٹ، انکسار، محبت، تواضع، عاجزی، چھوٹا سمجھ کر خدمت کا جذبہ، اس طرح کی خوبیاں اگر ہیں تو یہ ہے دین۔ عورت کا دین مستورات کا اجتماع نہیں ہے، عورت کا دین لمبی 2 گھنٹے کی تعلیم اور بیان بھی نہیں ہے، عورت کا دین اخلاق ہے، گھر چلانے کا سلیقہ ہے۔ اگر شوہر کے پاس کچھ ایسا وقت گزرے کہ اس کی آمدنی کم ہو تو بیوی کی محبت میں اور اطمینان و سکون میں کوئی فرق نہ پڑے۔ کم آمدنی کے زمانے میں بھی بہت سلیقے سے وہ لڑکی گھر چلائے،
بالکل شکایت زبان پر تو کیا دل میں بھی نہ آئے. ایسا معاملہ کرے بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کہ جیسا معاملہ بندہ یا بندی کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ. یہ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، اور یہ آخری درجے کا اشارہ ہے کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدے کرنے کی اجازت دے سکتا تو میں بیوی کو کہتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو. سجدہ دراصل اپنے آپ کو جھکا دینے، مٹا دینے، اور کسی کے سامنے بالکل سرنڈر کر دینے، اپنی انا کو فنا کر دینے کا نام ہے سجدہ. اور اسی لیے انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. یہ جملہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میں اگر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دے سکتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ تم اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کیا. اور یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے خالی بیوی اور شوہر کے ساتھ ایسا معاملہ کرے. ابھی ہم لوگوں نے تعلیم میں حدیث سنی، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائکم. ابھی سنی ہم نے سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے، یہ نہیں کہ جن کے نماز کا نشان بڑا ہو، جن کا کرتا لمبا ہو، بلکہ وہ جن کے اخلاق اچھے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ خیارکم خیارکم لنسائکم، اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہوں گے جو سب سے اچھا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کریں. بڑا راز چھپا ہے اس میں. گھر سے باہر کی زندگی میں انسان مصنوعی اور بناوٹی طور پر بہت خوش اخلاق اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے، دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ. وہ سب بالکل ممکن ہے کہ بناوٹی طور پر انسان اپنی اوریجنل شکل میں گھر کے اندر ہوتا ہے، اور اس میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ اصلی اوریجنل شکل میں. گھر میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن شروع کے چھوڑے شادی کے بعد چند دن کے بعد جب یہ شروع کی دھوم دھام ختم ہو جاتی اور مہمان رخصت ہو جاتے اور روزانہ کی گھریلو ذمہ داریاں اور سرگرمیاں پڑ جاتی، تب پتہ چلتا ہے کہ خان صاحب کتنے غصے والے، کتنے چڑچڑے، کتنا غرور اور گھمنڈ ہے. اس لیے کہ شوہر بیوی کا اپنے کو حکمراں سمجھتا ہے، اور خاص طور پر مولوی شوہر. تو اس کے بعد ایک دلیل ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، اور قوامون کا ترجمہ جلادون. اللہ کرے ساری لڑکیاں عربی پڑھ لیں تو اپنے شوہروں کی اصلاح کریں. وہ بتائیں کہ قوامون حکومت اقتدار اور اختیار کو نہیں بتاتا، ذمہ داری کو بتاتا.
لیکن اپنے ناجائز رویے کو شریعت کا ایک لباس پہنانے کے لیے ہم لوگ قرآن کی تحریف تک کر ڈالتے ہیں اور قوامون کا وہ مطلب لینے لگتے ہیں جو قوامون کا مطلب نہیں۔ قرآن میں صاف یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جو حق شوہر کا جو بیوی پر ہے وہی حق بیویوں کا شوہروں پر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنی داڑھی اپنے چہرے کے خط کو بالکل برابر رکھتے تھے، اہتمام کرتے تھے کہ الٹی سیدھی لمبی چوڑی جنگلی داڑھی نہ بنے۔ بعض حضرات کا ذوق دوسرا تھا، تو وہ آپس میں دوستانہ انداز سے کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس سے کہ یہ آپ کیا کرتے رہتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیویاں الٹی سیدھی شکل صورت میں نظر آئیں؟ تو اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ اچھی شکل صورت میں اور شائستہ لباس میں نظر آئیں تو وہ بھی یہی پسند کرتی ہیں کہ تم بھی اچھی شکل صورت میں اور شائستہ لباس میں نظر آؤ۔ یہ ہے اسلام۔ کچھ لوگوں کی داڑیاں افریقہ کے، جملہ آپ لوگ خود پورا کریں، اور اس میں جوئے اور کھٹمل نہیں، جنگل افریقہ کے جنگلی جانور بھی گھس سکتے، ایسی داڑھی سنت نہیں ہے۔ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے اتنی تفصیلی ہدایات کہ واقعی مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ خرید و فروخت اور ادھار کے لین دین اس کے بارے میں بہت تفصیلی ہدایات ہیں، اور اس کے بعد اگر سب سے زیادہ تفصیلی ہدایات ہیں تو گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا اس رشتے کو، ومن آیاتہ، اپنی قدرت کی اور حکمت کی اور عجیب و غریب منصوبہ بندی کی ایک دلیل قرار دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، خالی آدم علیہ السلام کے اندر سے زوج نہیں پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ تمہارا جوڑا ہم نے تمہارے اندر سے پیدا کیا۔ بہت زبردست، بہت بڑے راز چھپے ہیں اس میں، اس وقت میں ان سب تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ زوج عربی میں کہتے ہیں ایک ہی چیز کے دو ٹکڑوں کو، دو حصوں، اگر ایک ہی چیز کو دو برابر برابر کے حصے کر دیے جائے تو یہ حصہ بھی اس حصے کا زوج ہے اور وہ حصہ بھی اس حصے کا زوج ہے، اور دونوں ایک ہی وجود کے دو حصے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر اور بیوی یہ دونوں ایک ہی وجود کے دو حصے ہیں۔ اب اگر کوئی
جوڑا میاں بیوی یہ علم سیکھ چکے اور یہ تربیت ان کی ہو گئی کہ ہم دونوں ایک ہی وجود کے دو حصے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کوئی انسان جب تک پاگل نہ ہو جائے وہ اپنے ہی حصے کو تکلیف سے نہیں پہنچاتا۔ تو اگر کوئی بیوی شوہر کو یا کوئی شوہر بیوی کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنتا ہے تو اصلی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے ہی وجود کو زخمی کر رہا ہے، وہ کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے۔ اور کاش کہ ہر جوڑا ضروری حد تک تو کم سے کم تربیت پا لیتا تو کسی کو خودکشی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، کسی بہو پر کوئی ساتھ ظلم نہ کرتا، کسی دنیا میں نند اور بھاوت کے درمیان جھگڑے نہ ہوں۔ آج تو یہ حالت ہے کہ بڑے سے بڑے دیندار گھرانے میں شاید ہی ہزاروں لاکھوں گھرانوں میں کوئی ایک خاندان آپ تلاش کر سکیں جہاں ساس اور بہو کے جھگڑے نہیں ہیں، جہاں نند اور بھاوت کے جھگڑے نہیں ہیں، اور جہاں میاں اور بیوی کے جھگڑے نہیں ہیں۔ عربوں میں رواج تھا کہ جب نکاح کا وقت ہوتا، موقع آتا، تو لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں جمع ہوتے اور دونوں طرف کے نمائندہ مقرر لوگ وہ اپنے اپنے خاندان کی تاریخ سناتے، باپ دادا اور پردادا ان کے کارنامے گناتے، ہمارے خاندان میں ایسا تھا، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے پردادا ایسے تھے۔ دوسرا خاندان بھی اسی طرح اپنے خاندان کی تاریخ اور کارنامے سناتا۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوا ہوتا تھا کہ دونوں لڑکی والوں اور لڑکے والوں کے اوپر کی پشتوں میں لڑائی جھگڑے اور جنگیں ہو چکے ہوتے تھے۔ اب جب ایک طرف سے کسی ایسے شخص کے کارنامے گنائے جاتے جس سے دوسرے طرف کے لوگوں کو سخت دشمنی تھی، تو پھر وہ اس کا جواب دیتے اور پھر وہ جواب کا جواب الجواب دیتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف جذبات بھڑک جاتے اور لڑائی شروع ہو جاتی اور نکاح کی مجلس جنگ کے میدان میں بدل جاتی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تمام جاہلانہ خرافات سے زندگی کے ہر شعبے کی طرح نکاح شادی کو بھی بالکل پاک صاف کر خاندانی تاریخ کے بیان کرنے کے رواج کو ختم کر دیا، اور اس کے بدلے اللہ کے رسول نے جمع ہونے والے لوگوں کو تقوی کی یاد دلانی۔ قرآن کی وہ آیتیں آپ نے چنی جن آیتوں میں یہی تاکید ہے کہ تقوی والی زندگی گزارو۔ خطبہ نکاح میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک ان سب آیتوں میں تقوی تقوی اور تقوی ہی کی نصیحت۔ اور ہمارے ہاں چند گھرانوں کو چھوڑ کر شادیوں میں تقوی کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ایسی بیہودگیاں، فضول خرچیاں، بے پردگیاں، بے احتیاطیاں، بدتمیزیاں، ایسا لہو و لعب
ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ. بہت سے سنجیدہ لوگ تو شادیوں میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے. اتنا مشکل بنا دیا کہ غریب لوگوں کو لیے مصیبت ہو گئی اپنی بچیوں کی شادیاں کرنا. اتنا آسان بنایا تھا اللہ نے. لڑکے والوں کو لڑکی والوں کے گھر جانے کا قصہ ہی ختم کر دیا. کہاں کی دعوت، کہاں کا کھانا، کہاں کے مشروبات. اسلامی طریقۂ نکاح میں لڑکے والوں کو لڑکی والوں کے گھر جانا ہی نہیں، سیدھے مسجد میں آنا ہے اور مسجد میں نکاح کر کے اور بس 2 آدمی ایک عورت جو محرم ہو وہ جا کے دلہن کو رخصت کرا کے لیا. اتنا آسان بنایا. اور ہم لوگوں نے بجائے اس کے کہ اپنی پڑوس کی قوم کو کچھ سکھاتے، ہم نے ان کی خبیث جاہلانہ عادتوں کو اپنا لیا. ورنہ بارات پوری دنیا کے تمام عرب علماء کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ بارات کو عربی میں کیا کہتے ہیں. بارات کے لیے عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں، اس لیے کہ عربوں میں اور اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں بارات. بارات کے تصور ہمارے ملک میں تھا، لوگوں کو معلوم نہیں اس کی تاریخ. جب ہمارے پڑوس کے معاشرے میں جاتے تھے شادی کی تقریب کے لیے تو خطرہ ہوتا تھا کہ لڑکی کو رخصت نہیں ہونے دیا جائے گا، تو بارات ہتھیار لے کر جاتی تھی. مجھے تو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ چونکہ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں تو کہیں گے کہ آج کا بیان میں بیٹھنا بہت مفید ہوا، آئندہ بارات میں ہم بھی ہتھیار لے کر جائیں. کسی اور نے نہیں، ہمارے ملک کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے پارلیمنٹ میں اپنی ایک تقریر میں مسلم پرسنل لا پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمارے مسلم سماج کے بھائیوں کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ریت رواج میں اسلام کو دیکھ کر بہت تبدیلیاں کی. یہ اٹل بہاری واجپئی نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں کہا. اور وہیں اس نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں تو بارات جو جاتی ہے، ہمارے یہاں تو کنیا دان ہوتا ہے، دان کے طور پر لڑکی دے دی جاتی ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہوتا. اور بھی بہت کچھ کہا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے فوراً بعد میں نے ان کو خط لکھا تھا، بہت داد دی تھی اس بات پر کہ آپ نے پارلیمنٹ میں اپنی اس تقریر میں بہت سی سچی باتیں کہیں. خیر، بجائے اس کے کہ ہم قوموں کو دیتے اسلام کا یہ خوبصورت اور آسان طریقہ جس میں امیر اور غریب گھر کے لڑکی لڑکے کی شادی میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا. بجائے اس کے کہ ہم دیتے قوموں کو کچھ سکھاتے. اگر ہم خود مسلمان ہوتے،
اگر ہم خود اسلام کو سمجھتے ہوتے، اس پر عمل کرتے ہوتے اور ہمارے اندر دعوتی جذبہ ہوتا کچھ سکھانے کا، تو اس وقت تو صورتحال ہمارے ملک میں صدیوں سے یہ ہے کہ صرف آسان شادیاں دیکھ کر میں قسم کھانے کو تیار ہوں لاکھوں لڑکیاں اسلام قبول کرتی، کروڑوں، صرف اگر ہماری نکاح شادی ٹھیک ہوتی۔ اسلامی مزاج کے مطابق لڑکی والوں کو ایک پیسے کا خرچ نہیں کرنا چاہیے، ایک پیسے کا کوئی خرچ ان کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، سارا خرچ لڑکے کو کرنا چاہیے، لڑکے والوں کو کرنا چاہیے۔ اسلام نے مرد کی ذمہ داری ڈالی ہے کمانا اور خرچ کرنا، عورت پر بالکل ذمہ داری ہے۔ عورت کو اللہ نے گھر کی ملکہ بنایا ہے، لیکن اس زمانے کی گھر کی ملکائیں ملکہ پناہ پسند نہیں کرتی، ان کو باندی پناہ پسند ہے، ان کو نوکریاں کرنا پسند ہے، اور وہ بیچاری یہ کہتی ہیں کہ ہمیں مردوں کے شانہ بشانہ، ہمیں مردوں کے برابر۔ کیا کم عقلی کی دلیلیں ہیں یہ؟ اگر کہیں مجھے اور ہم جیسے مردوں کو یہ اختیار مل گیا ہوتا کہ تمہیں صرف گھر پہ رہنا ہے، نہ دفتر، نہ دکان، نہ کھیت، نہ بازار، نہ کاروبار، نہ تجارت، تو میں تو ٹھاٹھ سے سوتا۔ ان لڑکیوں کو دین تو بعد میں ملے، دعا ہے کہ عقل پہلے مل جائے۔ ارے خدا کی بندی ہو، جب عقل بٹ رہی تھی تب بھی تو میک اپ ہی کر رہی تھی۔ کیا اعزاز ہے، کیا اسٹیٹس ہے اسلام میں کہ تم گھر کی رانی ہو گئی۔ یہ زید، عمر، بکر، ان کو جاؤ باہر کمائیں گے، گرمی سردی یہ برداشت کریں، تھکیں، ان کا رنگ کالا ہو جائے تب بھی کریں گے، تم گوری رہو۔ لیکن بیوقوف عورتیں نہیں ہم باہر جائیں، ہم کام کریں، ہم جاب کریں۔ گھر کا کام عورت کی ذلت کا سبب، ہوٹل میں بستر سجانا یہ عورت کی روشن خیالی کا سبب، شوہر کا بستر ٹھیک کرنا، بچوں کا بستر ٹھیک کرنا، گھر کی صفائی کرنا، یہ دقیانوسیت، بیکورڈنس، جہالت۔ اور سڑکوں پہ جھاڑو دینا، ایئرپورٹ پہ صفائی کرنا، ہوٹلوں پہ صفائی کرنا، ریسیپشن پہ کھڑا ہونا، وہ ترقی پسندی کی علامت، سوائے اس کے کہ یہ دعا کی جائے کچھ عقل کی زکوٰۃ نکل سکتی ہو تو نکالی جائے، اور ان فقیرنیوں کو عقل کی زکوٰۃ دی جائے۔ دو جملے میں ان ماں باپ کے بارے میں بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں جو لالچی، ظالم، بدنیت، بد اخلاق، انسانیت سے محروم، حیوانی قسم کے درندوں والے مزاج کے ماں باپ ہوتے ہیں، جو لڑکی والوں سے سب کچھ چاہتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے لڑکے والے ایک درخواست لکھ لیں لڑکی والوں کے نام، اور ان کے پاس پیسے نہ ہو تو میں چھپوا کے دے دوں گا۔ درخواست میں یہ لکھا ہو کہ میں خاندانی یتیم ہوں، اندھا ہوں، گونگا ہوں، بہرا ہوں، لولا ہوں، لنگڑا ہوں، معذور ہوں، اپاہج ہوں، کچھ کما نہیں سکتا، قبر کے قریب پہنچ چکا ہوں، اس لیے اللہ کے نام پر 4 پلیٹیں، 2 پیالے، 1 ڈنر سیٹ، 1 ٹی سیٹ دے دو،
تاکہ برتن میں زندگی میں پہلی بار تمہاری خیرات کے طفیل کھانا نصیب ہو جائے. ورنہ ہمارے خاندان میں تو کیلے کے پتوں میں کھانے کا رواج ہے. ہمارے باپ دادا بھی یتیم خانے میں پلے تھے، ہم بھی یتیم خانے ہی کی اولاد. اور میں تو سڑک پر سے اٹھایا گیا تھا. میری اماں نے مجھے کچرے میں پھینک دیا تھا اور وہاں سے اٹھا لائی ہماری خالہ. انہوں نے پال تو دیا لیکن میں غریب، ددیال بھی غریب، ننیہال بھی غریب. آدم علیہ السلام تک کوئی امیر پیدا ہی نہیں ہوا. اب بھکاری ہوں، خیرات مانگنے آیا ہوں. برتن دے دو، اللہ کے نام پہ پلنگ دے دو، تو پلنگ پہ زندگی میں پہلی بار سوئی. ہمارے گھر میں پلنگ نہیں. ہم لوگ چوہوں کے درمیان سوتے ہیں، ادھر سے چوہا ادھر سے چوہیا. ہم لوگ ایسے سوتے ہیں. ہمارے گھر میں پلنگ نہیں اللہ کے پاس. الماری دے دو. ہمارے گھر میں الماری نہیں ہے. وہ ہم لوگ سڑک پر سے آم کی لکڑی کے بکسے اٹھا لاتے اور اسی کو ٹھوک کے الماری بنا دیتے. اب ہمارے خاندان میں پہلی بار آپ کی خیرات کے طفیل الماریاں، کپڑے لٹکانے کے لیے ہینگر بھی نہیں. ہمارے پاس کپڑوں پر پریس کرنے کے لیے وہ آئرن استری بھی نہیں. ہم تو ایسے ہی 50 کروٹ سلوٹوں والے کپڑے پہنتے. اور میں اور کچھ اور گناؤں کہ یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے تو تم لوگ بھاگ کھڑے ہو. یہ ذلیل ہر مقام پر مردوں نے اپنے آپ کو پہنچایا. اتنا جہیز دو، یہ دو، وہ دو، اور اتنے پیسے الگ سے دو. کل ہی یا پرسوں کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ 60,000 روپے والی بائک نہیں چلے گی، 1.5 لاکھ روپے والی بائک چاہیے. اور یہ دیندار گھرانوں کی بات کر رہا ہوں. وہ دیندار جن کو آج کل دیندار سمجھا جاتا ہے. اللہ اور اس کے رسول تو ایسے لوگوں کو دیندار کبھی نہیں مان سکتے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام اخراجات کا بوجھ اٹھائے. اس بات کی دلیل کہ ہمارے گھرانوں میں شادی کی جو طور طریقے ہیں وہ 99% وہ میڈ ان انڈیا طریقے ہیں. ان کا اسلام کے طور طریقوں سے کوئی تعلق ہی نہیں. اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ بارات کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، ویسے ہی جہیز کے لیے بھی عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں. اگر عرب لوگوں کو جہیز سمجھانا پڑتا ہے تو کئی منٹ تک تقریر کرو تب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ پوری دنیا میں ہمارے اس ملک اور پڑوس کے دونوں ملک، یہ جو بھارتیہ سماج کی بیماریاں ہمارے اندر آئی ہیں، ان کے علاوہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں کہیں تصور نہیں ہے جہیز کا، کہیں تصور. بلکہ بعض ملکوں میں تو اتنا الٹا رواج ہے. ملیشیا میں خود ایک نکاح میں شریک ہوا. وہاں رواج یہ ہے کہ لڑکے والے جب رشتہ طے ہو جاتا ہے تو لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو آپ کو ایک پیسہ نہیں خرچ کرنا ہے. اگر آپ کو اپنے گھر میں کچھ صفائی کرانی ہے، پینٹنگ کرانی ہے،
کچھ مہمان آئیں گے، آپ کو ان کی خاطرداری کرنی ہے، آپ کے اپنے رشتہ دار، ہماری طرف سے کوئی نہیں آئے گا، تو وہ جو لوگ بھی آئیں گے تو اس میں آپ کا اندازاً کتنا خرچ ہوگا، یہ لڑکے والے لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں، اور لڑکے والے بتانا نہیں چاہتے، پھر بھی کہیں کہیں اصرار غالب آتا ہے اور وہ بتا دیتے ہیں، تو لڑکے والے اسی وقت چیک کاٹ کے لڑکی والوں کو دے دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی خرچ ہوگا یہ ہماری طرف سے، آپ بالکل بوجھ نہ لیں اپنا۔ یہ اسلامی رواج ہے۔ میں نے اس وقت ان باتوں کو سمجھا کر کہنے کی کوشش کی ہے، باتیں تو اس سلسلے کی سینکڑوں ہیں۔ ایک آخری بات، جس لڑکی کو یہ خیال ہوگا کہ اس آدمی نے مجھے اپنی بیوی تب بنایا جب میرے باپ کو 5 لاکھ روپے کا مقروض بنا دیا، جب میرے باپ کو زمین بیچنی پڑی، مکان بیچنا پڑا، یہ شخص جو میرا شوہر ہے اور یہ جو اس کی ماں ہے، یہ اتنے لالچی اور ظالم لوگ ہیں کہ ان کے رویے کی وجہ سے میرے باپ دل کا مریض ہو گیا، لاکھوں کا قرض دار ہو گیا، تو کیا وہ لڑکی کبھی بھی اس شوہر سے محبت، اصلی محبت کر سکتی؟ ہمیشہ اس کے دل میں غم اور ایک غصہ چھپا رہے گا، اور وہ بناوٹی انداز سے اوپر سے تھوڑا بہت ہنس دے گی، مسکرا دے گی، لیکن کب تک بناوٹ چل سکتی ہے؟ کب تک کوئی بھی انسان اپنے اندر کے حقیقی جذبات کو چھپا سکتا ہے؟ اور اس کے بالکل برعکس، جو لڑکی اس بات کو مستقل طور پر یاد کرے گی کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس نے ایک پیسے کا بوجھ میرے بیمار اور بوڑھے باپ پر نہیں آنے دیا، جس نے ایک وقت کے کھانے کا نہیں، ایک پیالی چائے کا بوجھ بھی میرے باپ پر نہیں آنے دیا، اور انتہائی آسانی سے میں رخصت ہو کر عزت کے ساتھ سسرال میں میرا استقبال کیا گیا، اور ہر ایک مجھ پر محبتیں نشاور کر رہا ہے، کوئی اشاروں میں بھی بات نہیں کرتا کہ یہ لڑکی بہو کتنا جہیز لائی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ آپ بتاؤ، وہ لڑکی سجدہ نہیں کرے گی تو کیا کرے؟ اس کے دل میں محبت اور عظمت کا عجیب مینار بلند ہو جائے گا اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے سسرال والوں کے بارے میں۔ نہایت افسوس کی بات، میں بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو پوری امت کر رہی ہے، یہ مجرمانہ حرکتیں ہم کر رہے ہیں۔ جہیز کا لین دین، لڑکی والوں پر کھانے کا بوجھ ڈالنا، اور اس میں بھی باقاعدہ یہ بتانا کہ آپ اپنے مہمانوں کو جو چاہیں کھلائیں، مگر جو ہم بارات میں لے کر آئیں گے ان کا مینو یہ ہوگا، یہ آپ کو کھلانا ہوگا۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ خالص کافرانہ، مشرکانہ، جاہلیت کی چیزیں ہم نے اپنا لی ہیں، اور کرتا پاجامہ ٹوپی جمعے کے دن پہن لینے سے ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان۔ یہ زندگی کا وہ شعبہ ہے جس پر بہت بھرپور محنت ہونی چاہیے، اور ہر نوجوان کو خدا یہ حوصلہ دے۔ یاد رکھو، اگر کسی نوجوان نے دینی تعلیم حاصل کر لی اور تربیت ہو گئی،
اور اس کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کو بھی تربیت ملی ہو. اکثر تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو اسی جاہلانہ طرز پر ہوتے ہیں. اب یہاں پر نوجوانوں کا امتحان ہے. بہت سے نوجوان ایک آدھ دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی جہیز وہیز مت مانگیے، جہیز مت لیجیے، کچھ نہیں ہم کو چاہیے، اور دل میں دعا کرتے ہیں اللہ کرے میری امی میرے ابو یہ میری بات نہ مان. وہ حضرت کو بتانے کے لیے ایک دو دفعہ تو کہہ رہا ہوں، لیکن میرے چچا زاد بھائی کی شادی ہوئی تو اتنا جہیز آ گیا کہ دوسرا فلیٹ خریدنا پڑا. تو میں کیا منہ دکھاؤں گا اگر میرے یہاں جہیز نہیں آئے. یہ سارا دار و مدار نوجوانوں کا ہے. وہ طے کر لیں کہ کسی قیمت پر میں قبول نہیں کروں گا میرے گھر میں اس گھر سے ایک سوئی بھی نہیں آئی، اور میں گھر نہیں جاؤں گا، مسجد جاؤں گا اور وہیں نکاح ہوگا، اور صرف 2 لوگ 3 لوگ جا کر دلہن کو لے آئیں گے. بالکل یہ ہوگا یہ ہوگا اور یہ ہوگا، کسی قیمت پر میں کچھ نہیں مانوں. جب تک یہ مضبوط فیصلہ نوجوان نہیں کریں گے، بگڑی ہوئی روایات تم کو رواج کو بدلنے کی اجازت نہیں دیں گے. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن میں نافرمانی کا ثواب ملتا ہے. ساری فرما برداری اسی میں. یہاں کسی قیمت پر بگڑے ہوئے رواج پر چلنے کے سلسلے میں ماں باپ کے یا کسی بڑے کے اصرار پر کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں کرنا. یہ ہے اسلام. جو یہ کرے گا اس کو دنیا میں جنت کا مزہ آ کر رہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس نے یہ کیا اس کی زندگی میں، گھریلو زندگی میں اتنی خوشی، اتنا اطمینان، اتنی برکت، اور وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل. اللہ کے رسول کا یہ خطاب ہر جوان سے ہے کہ فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین. دیکھو رشتہ کرنے میں نہ دولت دیکھنا، نہ حسن و جمال دیکھنا، نہ خاندان دیکھنا. اصل چیز جو دیکھنا وہ شرافت، اخلاق، یہ چیزیں دیکھنا. اس کے بعد پھر زندگی خوشگوار گزرتی ہے. اللہ کرے کہ آج اس نکاح کے بہانے میں نے بہت دن کے بعد یہاں اس موضوع پر جو تھوڑی سی گفتگو کی ہے وہ بار بار آپ لوگ سنو، بعد میں اپنے گھر والوں کو سنواؤ، اور اس کی روح اور اس کے پیغام پر مضبوطی اور اصرار کے ساتھ عمل کرو اور کرواؤ. دعا کرو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم بارک فیہما وبارک بہما وبارک علیہما وبارک لہما وبارک. اللہم اجمع بینہما بکل خیر، اللہم اجمع بینہما بکل خیر، اللہم اجمع بینہما بکل خیر. اللہ اس رشتے نکاح میں برکت ڈال دیجئے، اس میں خوشیاں ڈال دیجئے، اتباع شریعت و سنت کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، میاں بیوی کو اور ان کے سب گھر والوں اور رشتہ داروں کو شریعت و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس رشتے نکاح کو دینی اور دنیاوی ترقیوں کا سبب بنائے.
نظر بد سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، اللہ اس ازدواجی رشتے کو اور گھریلو زندگی کو بھی اللہ ہم اسی طرح گزارنے والے بن جائے، پوری امت ان ضابطوں اور اصولوں کی اور آسان اور خوبصورت اور فطری رہنمائیوں پر عمل کیے کرے جو آپ کے محبوب قول اور عمل سے دے کر گئے، جو آپ نے اپنی کتاب پاک میں خاص طور پر گھریلو زندگی کے بارے میں جو ہدایات دی۔ اے رب کریم، پوری امت اس سلسلے میں بہت غفلت اور بڑی کوتاہی کا شکار ہے۔ ہم نے مشرکوں کے طریقوں کو قبول کر لیا اور آپ کے محبوب کے طریقوں کو رد کر دیا، چھوڑ دیا۔ اے اللہ، جو غلطی اب تک ہم سے ہوئی اسے معاف فرما دیجیے، اور اے اللہ زندگی کے اس اہم باب کو بھی، اس کے اصولوں کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرما، مرد کو بھی عورت کو بھی، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی۔ اے رب کریم، نکاح کو عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ بنا دیجیے، اس نکاح کو تکمیل ایمان کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ، تقوی کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے، اچھی اور فرما بردار نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ، جان اور مال اور مکان اور عزت و آبرو میں اللہ ہر چیز میں برکت کا سبب بنا دیجیے۔ اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔